الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، ہم کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کنز لیکچر سیریز میں اساس النحو کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم اساس النحو کے 21ویں سبق افعال ناقصہ کا بیان، اس کی تمرین حل کریں گے۔ آئیے تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہم اساس النحو کے 21ویں سبق افعال ناقصہ کا بیان، اس کی تمرین حل کر رہے ہیں، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں پر افعال ناقصہ لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں۔ یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، اور ہم پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر دیے گئے ہیں، یہاں پر افعال ناقصہ داخل کر کے افعال ناقصہ کا عمل دے کر یہاں مثال لکھنی ہے، اور ساتھ آگے اس مثال کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے جملے کو نمونے کے طور پر یہاں حل بھی کر دیا گیا ہے۔ زید اسیر، یہ زید مبتدا ہے اور اسیر خبر ہے۔ اگر آپ مبتدا اور خبر کے اصول یہاں پر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، زید معرفہ ہے اور اسیر نکرہ ہے۔ تو جب دو اسم ہوں جس میں سے پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو عموماً وہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، خبر جو ہے مفرد ہے، اب زید مذکر ہے تو اسیر بھی خبر مذکر ہے۔ زید مبتدا واحد ہے، اسیر خبر بھی واحد ہے۔ تو اب ہم اس پر کانا جب داخل کریں گے تو کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہو رہا ہے، اور یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دے رہا ہے۔ یہاں پر کانا زید اسیرن، اگرچہ زید پہلے بھی مرفوع تھا، لیکن پہلے زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا، اس پر جو رفع تھا وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس پر رفع ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے اس پر رفع ہے، اور اسیرن اس کی خبر ہے، اور کانا افعال ناقصہ ہے اور افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بنے گا زید قید میں تھا۔ اگلی مثال ہے، ابو زید صائم، زید کا باپ روزے دار ہے۔ ابو زید مبتدا ہے اور صائم خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کے جتنے اصول ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے افعال ناقصہ میں سے یہاں کوئی نہ کوئی فعل ناقص داخل کرنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں اگر ہم داخل کرتے ہیں تو بنے گا کانا ابو زید صائمن، کانا ابو زید صائمن، اور اس کا ترجمہ بنے گا زید کا باپ روزے دار ہے۔ زید کا باپ روزے دار ہے یا زید کا باپ روزے دار تھا۔ اگلی مثال ہے، المریضان نائمان، اس کا ترجمہ ہے دو مریض سو رہے ہیں۔ آپ اس پر لیسا داخل کر دیں تو مثال بنے گی لیس المریضان نائمین، دو مریض نہیں سو رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، المریضان، المریضان یہاں پر فعل ناقص لیسا کا اسم بنے گا، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور پیچھے ہم اعراب کی صورتوں میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ماقبل مفتوح سے آتا ہے، تو یہاں پر المریضان ہی آئے گا، اور آگے آئے گا نائمین۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی حالت نصبی میں ہوتی ہے، اور ہم اعراب کی صورتوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کی حالت نصبی یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے،
تو یہاں پر نائمین آئے گا۔ اگلی مثال ہے ابن زید غنی، زید کا بیٹا امیر ہے، زید کا بیٹا غنی ہے۔ آپ اس سے پہلے سارا لگا دیں، سارا ابن زید غنی، سارا ابن زید غنی، زید کا بیٹا غنی ہو گیا، زید کا بیٹا امیر ہو گیا۔ اگلی مثال ہے ربک قدیر، آپ اس پر کانا لگا دیں تو مثال بنے گی کانا ربک قدیرا، آپ کا رب قادر ہے۔ اگلی مثال ہے العنب ناضج، آپ اس پر سارا لگا دیں، صار العنب ناضجا، تو اس کا ترجمہ بنے گا انگور پک چکا ہے، انگور پک گیا ہے۔ اگلی مثال ہے الکتاب رخیص، آپ اس پر اضحیٰ لگا دیں کہ اضحی الکتاب رخیصا، اضحی الکتاب رخیصا، چاشت کے وقت کتاب سستی ہو گئی، چاشت کے وقت کتاب سستی ہو گئی۔ اگلی مثال ہے الحاکمون عادلون، اس سے پہلے آپ کانا داخل کر دیں، کان الحاکمون عادلین، حاکمون اور عادلین دونوں جمع مذکر سالم ہے، اور ہم پیچھے اعراب کی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو ماقبل مضموم سے آتی ہے، اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ تو الحاکمون کیونکہ یہ فعل ناقص کانا کا اسم بن رہا ہے اور حالت رفعی میں ہے، اور عادلین جو ہے یہ فعل ناقص کانا کی خبر بن رہی ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ حالت نصبی میں ہے، اور اس کا ترجمہ ہے حکمران عادل تھے، حکمران عادل تھے۔ اگلی مثال ہے التلمیذات مجتہدات، آپ اس پر امسا لگا دیں، امست تلمیذات مجتہدات، مجتہدات، اور اس کا ترجمہ بنے گا کہ شام کے وقت طالبات محنتی ہو گئیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں التلمیذات اور مجتہدات دونوں جمع مؤنث سالم ہیں، اور ہم پیچھے اعراب کی صورتوں میں جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفعی جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر کیونکہ مجتہدات یہ فعل ناقص کی خبر بن رہی ہے اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مجتہدات 3 ہے۔ اگلی مثال ہے ابو کا مخلصن، اس پر آپ کانا لگا دیں، کانا ابو کا مخلصن، تیرا باپ مخلص ہے۔ سوال نمبر 2، نمونے کے مطابق افعال ناقصہ کے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور افعال ناقصہ کے درست جملے بیان کریں۔ یہاں پر نمونے کے طور پر ایک مثال حل بھی کر دی گئی ہے، یہاں غلط جملے لکھے گئے ہیں، یعنی ہیں تو افعال ناقصہ والے جملے، لیکن یہاں کوئی نہ کوئی غلطی کی گئی ہے تاکہ آپ اس غلطی کو پکڑیں اور پھر درست جملہ لکھیں اور اس غلطی کی نشاندہی کریں۔ جیسے پہلی مثال ہے بات المرید متعلم، یہاں پر دیکھیں خبر منصوب نہیں ہے، حالانکہ بات فعل ناقص ہے اور متعلم اس کی خبر بن رہی ہے، اور فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اسے متعلمن نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے، اسے متعلمن۔ تو یہاں پر دیکھیں درست جملہ لکھ دیا ہے بات المرید متعلمن۔ اگلی مثال ہے آضا امر فقیرین، آضا امر فقیرین، آپ یہاں پر دیکھیں امر اس کا اسم ہے، آضا فعل ناقص ہے، امر اس کا اسم ہے، اور فقیرین اس کی خبر بنے گی۔ اسم دیکھیں، اسم کیا ہے، اس کا واحد ہے، اور فقیرین خبر جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اعراب کے علاوہ بقیہ احکام اسم اور خبر کے وہی ہوں گے جو مبتدا اور خبر کے احکام ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں خبر کیا ہونی چاہیے، واحد ہونی چاہیے، تو درست مثال بنے گی۔ یہاں ہم لکھیں گے خبر واحد نہیں ہے، اور یہاں ہم لکھیں گے آضا امر فقیرن، آضا امر فقیرن۔
اگلی مثال ہے اصبح حامد مسرور، یہاں پر بھی دیکھیں مسرور یہ خبر ہے لیکن یہاں مرفوع ہے، حالانکہ خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے۔ تو غلطی کی نشاندہی میں ہم لکھیں گے خبر منصوب نہیں ہے، اور درست مثال بنے گی اصبح حامد مسرورا۔ اگلی مثال ہے کان القمیصان قصیران، یہاں پر دیکھیں کانا فعل ناقص مبتدا اور خبر پر داخل ہوا ہے، مبتدا تو حالت رفعی میں ہی رہے گا کیونکہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور قصیران خبر ہے لیکن یہ بھی حالت رفعی میں ہے، حالانکہ خبر فعل ناقص کی حالت نصبی میں ہوتی ہے۔ تو تثنیہ کی حالت نصبی جو ہے وہ یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے، تو یہ کثیران نہیں بلکہ کیا بنے گا؟ کثیرین، کان القمیصان قصیرین۔ اگلی مثال ہے صار الفقیر غنی، صار الفقیر غنی، یہاں پر بھی یہی ہے کہ غنی یہ خبر ہے اور حالت رفعی میں ہے، حالانکہ فعل ناقص کی خبر حالت نصبی میں ہوتی ہے، تو یہاں خبر منصوب نہیں ہے، اور یہاں درست مثال بنے گی صار الفقیر غنیا، صار الفقیر غنیا۔ اگلی مثال ہے کان السارقین محبوسین، کان السارقین محبوسین۔ آپ یہاں پر دیکھیں السارقین بھی جمع مذکر سالم ہے اور محبوسین بھی جمع مذکر سالم ہے، اور سارقین یہ فعل ناقص کا اسم اور محبوسین اس کی خبر، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ناقص کا اسم حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو ماقبل مضموم سے آتی ہے۔ تو یہاں سارقین کانا فعل ناقص کا اسم بن رہا ہے لیکن یہ واو ماقبل مضموم حالت رفعی میں نہیں ہے بلکہ حالت نصبی میں ہے، تو درست مثال بنے گی کان السارقون محبوسین، کان السارقون محبوسین۔ سوال نمبر 3، اردو سے عربی بنائیں۔ یہاں پر اردو میں جملے دیے گئے ہیں، ان کی ہم نے عربی بنانی ہے، اور یہ ایسے جملے دیے گئے ہیں کہ جب آپ ان کی عربی بنائیں گے تو ان میں افعال ناقصہ میں سے کسی نہ کسی فعل ناقص کا استعمال ہوگا۔ جیسے پہلی مثال ہے درخت پھلدار ہو گیا، یہاں پر آئے گا صار الشجر مثمرا، سارا ہو گیا، الشجر درخت، مثمرا پھلدار، صار الشجر مثمرا درخت پھلدار ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے لڑکا بیٹھنے والا ہے، اس کی عربی بنے گی کان الولد قاعد، کان الولد قاعد یا جالس۔ خالد بہادر ہو گیا، اس کی عربی بنے گی صار خالد شجاعا، صار خالد شجاعا۔ اگلا جملہ ہے کافر مسلمان ہو گئے، اس کی عربی بنے گی صار الکافرون مسلمین، صار الکافرون مسلمین۔ اگلا جملہ ہے عالم مسافر ہے، اس کی عربی بنے گی کان العالم مسافرا، کان العالم مسافرا۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم نے اساس النحو کے 21ویں سبق افعال ناقصہ کا بیان اس سبق کی تمرین حل کی ہے۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔